بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد 11، حصہ دوم، صفحہ 261، واقعے کا تفصیلی جائزہ۔ معاویہ نے 39 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں پر یورش کی، ان کی حکومت کے سپاہیوں اور جانبازوں کو پراگندہ اور متفرق کیا، بے ایمان افراد کو صاحب ایمان اور نیک افراد کے قتل پر آمادہ کیا اور حکم دیا کہ جہاں بھی علی کے شیعہ نظر آئیں انہیں بے دریغ قتل کر دو۔ نعمان بن بشیر کو 1000 افراد کے ہمراہ عین التمر کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح سفیان بن عوف کو 6000 سپاہیوں کے ہمراہ ہیت کی جانب روانہ کر کے حکم دیا کہ وہاں سے انبار و مدائن جائے اور لوگوں کو تباہی گھاٹ لگائے۔ وہ بھی ان علاقوں میں آ کر اصحاب علی علیہ السلام کے قتل پر کمر بستہ ہوا، ان سے جنگ کی اور اشرس بن حسان بکری کے ہمراہ 30 افراد کو قتل کیا۔ پھر انبار میں موجود تمام مالیات کو لے کر معاویہ کی جانب لوٹ آیا۔ عبداللہ بن مسعدہ بن حکمہ فرازی بھی حضرت علی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، جو معاویہ کی طرف سے 1700 سپاہیوں کے ساتھ تیمہ کی جانب روانہ ہوا۔ معاویہ نے اسے حکم دیا کہ وہاں کے لوگوں میں جو اس کی تصدیق کرے امان دو اور جو مخالفت کرے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے مکہ و مدینہ میں داخل ہوا اور وہاں بھی ان مظالم کے دہانے کھول دیے۔ معاویہ نے ضحاک بن قیس کو حکم دیا کہ واقسہ جائے اور حضرت علی علیہ السلام کے زیر فرما ہر انسان کو مورد عتاب قرار دے۔ 3000 افراد بھی اس کے ہمراہ کیے، چنانچہ وہ روانہ ہوا اور لوگوں کے اموال کی لوٹ مار کی۔ سالبیہ سے عبور کرتے وقت بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے اسلحہ خانے پر حملہ بول دیا۔ وہاں سے قطقاطانہ آیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حجر بن عدی کو 4000 افراد کے ہمراہ نبرد آزمائی کے لیے روانہ کیا۔ ضحاک کے لیے مقابلہ کرنا سخت تھا، اس کے 19 ساتھی مارے گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے بعض اصحاب بھی شہید ہوئے۔ جب رات ہوئی تو ضحاک اور اس کے ساتھیوں نے راہ فرار اختیار کی اور حجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ اسی طرح معاویہ نے عبد الرحمن بن قباس بن اسیم کو جزیرہ کے شہروں میں روانہ کیا۔ وہاں مسیب بن عامر وکرمانی موجود تھے۔ انہوں نے مقام ہیت میں موجود کمیل بن زیاد کو خط لکھ کر تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ کمیل جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن کے لشکر پر کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں شام کے کچھ افراد بھی قتل ہوئے۔ کمیل نے حکم دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے اور ستم دیدہ افراد پر حملہ کرنے سے گریز کیا جائے۔ حرز بن نمر تنوخی کو الجزیرہ بھیجا تاکہ پیروان علی علیہ السلام پر حملہ کرے۔ اس نے بنی ثعلب کے 7 افراد کو گرفتار کیا اور لوٹ مار بھی کیا۔ زہیر بن مکحول عامری کو ساوا روانہ کیا اور حکم دیا کہ لوگوں کے اموال کو چھین لے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے 3 افراد جن میں جعفر بن عبداللہ الشیعی بھی شامل تھے کو روانہ کیا تاکہ ان کے مطیع و فرمانبردار قبیلے بکر و کلب کے ہمراہ مل کر دفاع کریں۔ چنانچہ زہیر سے مڈبھیر ہوئی اور شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جعفر بن عبداللہ شہید ہو گئے۔ 47 ہجری میں بصر بن ارتاد کو ایک لشکر کے ہمراہ روانہ کیا۔ وہ مدینے پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام کے عامل ابو ایوب انصاری وہاں موجود تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جب بصر مدینے پہنچا تو کسی کو جنگ کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے منبر پر جا کر کہا، اے دینار، نجار، سزریق، یہ انصار کے بزرگ تھے، ہم نے اپنے رہبر عثمان سے جو عہد و پیمان کیا تھا کہاں ہے؟ پھر کہا، اے مدینے والوں، خدا کی قسم، اگر معاویہ حکم دیتے تو میں نابالغ بچوں کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ایک شخص کو بن سلمہ کے پاس بھیج کر پیغام دیا، تمہارے لیے کوئی امان نہیں مگر یہ کہ جابر بن عبداللہ کو میرے پاس بھیج دو۔ جابر نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے پاس آ کر کہا، آپ کیا فرماتی ہیں؟ یہ بیعت ضلالت و گمراہی ہے، کیا آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ مارا جاؤں گا؟ انہوں نے کہا، میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ تم بیعت کر لو۔ میں نے عبداللہ بن زبیر کے داماد اور عمر ابن ابی سلمہ کے 2 فرزندوں کو بھی یہی سفارش کی ہے۔ بصر نے مدینہ میں غارت گری کے بعد مکہ کا رخ کیا۔
ابو موسیٰ موت کے خوف سے بھاگ نکلے۔ ابو موسیٰ نے یمن ایک خط لکھا کہ معاویہ کی طرف سے ایک لشکر مامور ہے کہ لوگوں کو مارے اور معاویہ کی حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو قتل کر دے۔ اس کے بعد وہ یمن پہنچا۔ عبداللہ بن عباس جو حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے یمن کے حاکم تھے، وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کی طرف کوفہ بھاگ گئے اور اپنی جگہ عبداللہ بن عبد المدان حارثی کو معین کیا۔ بصر نے یمن پہنچ کر انہیں اور ان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عبداللہ بن عابس کے 2 چھوٹے بچوں کا سر قلم کر دیا جن کا نام عبد الرحمن اور قسم تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں بچے قبیلہ بنی کنانہ کے پاس دستیاب ہوئے۔ اس نے انہیں مارنا چاہا تو ایک کنانی نے کہا، ان 2 بے گناہ اور معصوم بچوں کو کیوں قتل کرتا ہے؟ ان سے پہلے تجھے میری زندگی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے پہلے مرد کنانی اور پھر دونوں بچوں کو قتل کیا۔ بنی کنانہ کی ایک عورت باہر آ کے چیخنے لگی، اے ملعون، تو نے مردوں کو مارا، ان 2 بچوں کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، عہد جاہلیت اور اسلام میں ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا۔ اے بصر، خدا کی قسم، جس حکومت میں بچوں اور بزرگوں کے قتل اور حقوق الناس سے دریغ نہ کیا جائے، وہ ایک تباہ کار حکومت ہے۔ بصر نے یمن کے راستے میں بھی حضرت علی کے بعض شیعوں کو قتل کیا۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں، یحییٰ بن معین نے کہا کہ بصر بن ارطاط ایک ذلیل انسان تھا۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ وہ اسلام میں عظیم مظالم کا مرتکب ہوا۔ مورخین و محدثین نے نقل کیا ہے کہ عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے معصوم بچوں کا قتل ان کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ دارقطنی نقل کرتے ہیں، رحلت پیغمبر کے بعد وہ کبھی راہ راست پر نہیں رہا۔ اس نے عبید اللہ بن عباس کے 2 بچوں کو تہ تیغ کیا۔ ابو عمر شیبانی کہتے ہیں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے بصر بن ارطاط کو حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کے قتل پر مامور کیا، معانیہ عمر بن یزید سلمہ اور زیاد بن اشہب جادی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم رحم کیجیے اور بصر کو قیس پر مسلط کرنے سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ وہ قیس کو بنی سلیم کا انتقام لینے کے لیے ضرور قتل کر دے گا۔ معاویہ نے کہا، اے بصر، تمہیں قیس پر حکومت و تسلط حاصل نہیں۔ چنانچہ بصر مدینہ پہنچا اور عبید اللہ کے 2 فرزندوں کو قتل کر دیا۔ اہل مدینہ بھاگ کر حرہ بنی سلیم میں داخل ہوئے۔ ابو عمر کہتے ہیں، اسی حملے میں ابو عمرو شیبانی کی ایک روایت کے مطابق بصر بن ارطاط نے ہمدان پر دھابہ بول دیا اور وہاں کی عورتوں کو اسیر کیا۔ یہ وہ پہلی عورتیں ہیں جنہیں اسلام میں اسیر کیا گیا۔ اس کے بعد ابو عمرو نے 2 واسطوں سے ابو ذر سے نقل کیا ہے کہ ابو ذر نے اپنی نماز میں دعا کی اور رکوع و سجود کو طول دیا۔ ان 2 مردوں نے پوچھا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان کیوں کہا؟ کس کے بارے میں دعا کر رہے تھے؟ کہا، میں خداوند عالم سے اس دن کی مصیبت سے پناہ مانگ رہا تھا جو مجھ پر نازل ہونے والی ہے اور جس دن مجھے نقصان پہنچے گا۔ پوچھا، آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا، مصیبت کا دن وہ ہے جس دن مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں نبرد آزما ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ نقصان دہ اور خطرناک دن وہ ہے جس دن مسلمان عورتیں اسیر کی جائیں گی اور انہیں بازاروں میں نیلام کیا جائے گا۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ ایسا دن میرے نصیب حال نہ کرے۔ شاید تم لوگ ایسا دن دیکھ ہی لو۔ جب عثمان قتل ہوئے تو معاویہ نے بصر بن ارطاط کو یمن بھیجا۔ اس نے مسلمان عورتوں کو اسیر کیا اور بازاروں میں بیچنے کے لیے پیش کیا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے، بصر معاویہ کا مطیع تھا۔ وہ جنگ صفین میں معاویہ کے ہمراہ رہا۔ معاویہ نے اسے 40 ہجری کے اواخر میں یمن و حجاز کی جانب روانہ کیا اور حکم دیا کہ علی علیہ السلام کے شیعوں کو تلاش کر کے تہ تیغ کرے۔ اس نے مکہ و مدینہ اور حجاز میں یہ گھناؤنے افعال انجام دی اور معاویہ کی طرف سے بحر کا والی و حاکم مقرر ہوا۔ یمن میں عبید اللہ بن عباس کے 2 بچوں کو تہ تیغ کیا۔ دارقطنی کا بیان ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، لیکن بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر قائم نہ رہ سکا، یعنی مرتد ہو گیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے، معاویہ نے 37 ہجری میں بصر کو حاکم بنایا۔ اس نے مدینہ میں داخل ہو کر بیعت لی، پھر مکہ اور وہاں سے یمن آ کر عبید اللہ کے 2 بچوں کو مظلومانہ قتل کیا۔ زہری کی روایت کے مطابق 39 ہجری میں معاویہ نے اسے اس کام پر مامور کیا۔ وہ معاویہ کی طرف سے بغرض تبلیغ مدینہ آیا۔ وہاں عمرو بن عوف کے بھائی زرارہ بن خیرون کے گھر کو آگ لگا دی۔ رفاع بن رافع اور عبداللہ بن سعد کے گھر بھی اس آتشی جنایت سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد مکہ و یمن کا رخ کیا
اور وہاں عبد الرحمن بن عبید اور عمرو بن ام ارواقہ کو قتل کیا۔ ابن سعد کے بقول یہ تمام واقعات اس لیے پیش آئے کیونکہ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ علی کا فرما بردار ہے اسے قتل کر دو۔ اس نے 1 ہفتے تک مدینہ میں قیام کیا۔ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس نے عثمان کے خلاف نصرت کی ہے اسے قتل کر دیتا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بنی کعب کے ایک گروہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ تمام واقعات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ ابن یونس کہتے ہیں عبید اللہ بن عباس نے اپنے 2 فرزند عبد الرحمن اور قتم کو بنی کنانہ کے ایک شخص کے سپرد کیا تھا۔ یہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ جب بصر بنی کنانہ پہنچا تو اس نے ان دونوں کو قتل کرنا چاہا۔ ایک کنانی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو گھر میں داخل ہوا اور سر پا برہنہ ہی حملہ کرنے والوں پر اپنی تلوار کھینچ لی۔ وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا: اللیث من یمنح فات الدار ولا یزال مسلطا دون الدار الا فتى عرو غیر غدار۔ شیر تو وہ ہے جو اپنے گھر کے حریم کا دفاع کرے، وہ ہمیشہ شمشیر بکف ہو کر اپنے پڑوسیوں کا دفاع کرتا ہے، اور یہ وہی جوان کر سکتا ہے جو خوش شکل، حیرت انگیز اور دلاور ہو، غدار نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بصر نے کہا: تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بخدا ہم تجھے مارنا نہیں چاہتے تو خود کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس نے کہا: خدا کی قسم میں اپنے پڑوسی کے پہلو میں مارا جاؤں گا تاکہ خدا اور لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں۔ چنانچہ وہ قتل ہو گیا۔ بصر نے ان دونوں بچوں کے سر ان کے بدن سے جدا کر دیے۔ بنی کنانہ کی عورتیں باہر نکل پڑیں۔ ایک نے کہا: اے ملعون، تو نے مردوں کو قتل کیا، اب بچوں کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ خدا کی قسم عہد جاہلیت اور نہ ہی اسلام میں بچے ایسے قتل نہیں کیے گئے۔ بخدا جس حکومت میں بچوں، بزرگوں کے قتل اور حقوق الناس سے دریغ نہ کیا جائے وہ حکومت تباہ کار ہے۔ بصر نے جواب میں کہا: خدا کی قسم میری تو یہ خواہش تھی کہ تم عورتوں کو بھی قتل کر دوں۔ اس نے کہا: میں بھی اس عورت کی بہن ہوں جسے تو نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا تیری طرف سے امان کی امید بیکار ہے۔ اصابہ میں ہے: بصر بن ارطاط نے عمرو بن عمیس کو بھی اسی حاکمیت کے دوران قتل کیا۔ واقعے کا تفصیلی جائزہ: بصر بن ارطاط ایک سنگ دل اور خونخوار انسان تھا۔ اس کے دل میں مہربانی اور ہمدردی کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ معاویہ کے حکم کے مطابق حجاز، مکہ و مدینہ سے ہوتا ہوا یمن پہنچا۔ معاویہ نے حکم دیا تھا کہ جہاں کے لوگ بھی علی علیہ السلام کے پیروکار ہوں وہاں پہنچ کر ان سے بد کلامی کرو، انہیں اتنا برا بھلا کہو کہ فرار کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ تم ان کے جان و مال پر مسلط ہو، جیسے چاہو استعمال کرو، پھر ان سب کو بیعت کی دعوت دو، جو مخالفت کرے اسے قتل کر دو۔ علی علیہ السلام کے شیعہ جہاں نظر آئیں انہیں تہہ تیغ کر دو۔ ابراہیم سقفی 40 ہجری کے واقعات نقل کرتے ہوئے الغارات میں لکھتے ہیں: معاویہ نے بصر بن ارطاط کو 3000 لشکر کے ہمراہ روانہ کرتے ہوئے کہا: جاؤ مدینہ میں لوگوں کو جمع کر کے جس کی چاہو اہانت کرو۔ جن لوگوں نے ہماری پیروی سے گریز کیا ہے انہیں تاراج کر دو۔ مدینے میں اعلان عام کر دو کہ سب مارے جائیں گے، کسی کو تیرے ہاتھ سے امان نہیں۔ ان کے عذر کو قبول نہ کرو جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ بیعت کی مخالفت کرنے والے تمام لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ وہاں سے مکہ جاؤ، لیکن وہاں کے لوگوں پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ کرو۔ وہاں سر راہ افراد کو دھمکاؤ کہ وہ راہ فرار اختیار کریں۔ پھر وہاں سے صفا پہنچو، وہاں ہماری دولت اور جاننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے۔ بصر سپاہیوں کے ہمراہ روانہ ہوا، جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگوں کی سواریاں چھین کر ان پر سوار ہوتا۔ اس کے سپاہی بھی دوسروں کی سواریاں چھین کر ان پر سوار ہوتے اور اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایسی ہی شچوری حرکتیں کرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ قبیلہ قزاع ان کے استقبال کو آیا، انہوں نے اس کے استقبال میں اونٹ کی قربانی پیش کی۔ اس طرح وہ مدینے میں داخل ہوا۔ حاکم مدینہ ابو ایوب انصاری کو جب معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بصر نے لوگوں کو مخاطب کر کے انہیں برا بھلا کہا، ڈرایا، دھمکایا، پھر کہا رخساروں کے رنگ تاریک ہو گئے۔ خداوند عالم نے اس قریے کی مثال پیش کی جہاں کے لوگ صاحب ایمان تھے، گوناگون نعمتوں سے بہرہ مند تھے۔ خداوند عالم نے یہ مثال تم پر صادق فرمائی ہے۔ تم لوگ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر میں رہتے ہو کہ جہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، ان کا مرقد مطہر اور دوسرے خلفاء کے گھر ہیں، لیکن تم نے خدا کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اپنے رسول کے حقوق کی رعایت نہیں کی۔ تم ہی ہو جن کے درمیان خلیفہ خدا قتل ہوئے، تم میں سے کچھ لوگ ان کے قتل اور بعض ان پر سب و شتم کرنے میں شریک رہے۔ جب تمہارے پاس مومنین آئے تو کہنے لگے
کیا ہم تمہارے ہمراہ نہیں تھے؟ کافروں کے پاس پہنچ کر کہا ہم نے ہی تم سے نبرد آزمائی کی اور مومنین کو اذیت پہنچانے سے باز رکھا۔ اس کے بعد اس نے انصار کو برا بھلا کہا، اے یہودیوں، اے غلاموں کے فرزندوں، اے بنی زریق، اے بنی نجار، بنی سالم اور اے بنی عبد اشہل، خدا کی قسم تم پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ مومنین اور آل عثمان کے دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ انہیں اتنا دھمکایا کہ ڈر سے کانپنے لگے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ وہ حویتب بن عبد العزا کے یہاں پناہ گزین ہوئے۔ یہ شخص بصر کی ماں کا شوہر تھا۔ ممبر پر جا کر قتل عثمان میں شریک نہ ہونے والے انصار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور لوگوں کو بیعت معاویہ کی دعوت دی۔ بعض لوگوں نے بیعت کر لی، پھر ممبر سے نیچے آ کر بہت سے گھروں میں آگ لگا دی، جن میں زرارہ کا گھر سر فہرست ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری دستیاب نہ ہوئے تو کہا، اے بنی سلمہ، جابر ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ جب تک جابر کو میرے حوالے نہ کرو گے امان میں نہ رہو گے۔ جابر ام سلمہ کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ ام سلمہ نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، جب تک بیعت نہ کرے امان نہ دو۔ پھر جابر سے کہا، جابر بیعت کر لو۔ دونوں نے جا کر بیعت کر لی۔ وہب بن کیسان کے طریق سے منقول ہے کہ میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا، میں بصر کے خوف سے فرار ہوا۔ اس نے میرے قبیلے سے کہا، تم لوگ جب تک جابر کو میرے حوالے نہ کرو گے امان میں نہ رہو گے۔ وہ سب میرے پاس آ کر کہنے لگے، آپ کو خدا کی قسم ہے بیعت کر لیجئے تاکہ آپ کے ہمراہ ہم بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے کا خون نہ بہایا جائے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم سب مارے جائیں گے اور ہمارے اہل بیت اسیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ جب دن نمودار ہوا تو ام سلمہ کے گھر میں داخل ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، جاؤ بیعت کر لو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے والوں کی حفاظت کرو۔ میں نے تمہارے بھتیجے کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بیعت ضلالت و گمراہی ہے۔ ابراہیم کا بیان ہے، بصر کچھ دنوں تک مدینے میں مقیم رہا۔ قیام کے دوران لوگوں سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، حالانکہ تم معافی کے لائق نہیں تھے۔ جن لوگوں کا امام ان کے سامنے قتل کیا جائے انہیں معاف کر دینا اور ان کے سروں سے عذاب کو اٹھا لینا ممکن نہیں تھا، اگرچہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آخرت میں خداوند عالم کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ میں نے ابو ہریرہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اس کی مخالفت سے پرہیز کرنا۔ پھر وہاں سے مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ولید بن حشام روایت کرتا ہے، بصر مدینے پہنچا اور منبر رسول پر جا کے کہنے لگا، اے مدینے والوں، تم نے ایک حاکم کا مقابلہ کیا اور عثمان کو خاک و خون میں آغشتہ کیا۔ خدا کی قسم، جس کا ہاتھ خون عثمان سے رنگین ہے وہ اسی مسجد میں قتل کیا جائے گا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، مسجد کے دروازوں پر نظر رکھو۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابو قیس نے اٹھ کر خواہش کی کہ لوگوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد بصر مکہ روانہ ہوا اور مکے کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مکے کے حاکم قسم بن عباس سے جنگ کی اور بالآخر مکے میں داخل ہو گیا۔ مکے والوں کو سخت سست کہا، پھر شیبہ بن عثمان کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے چلا گیا۔ ابراہیم نقل کرتے ہیں، علی ابن مجاہد نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ بصر کے مظالم سن کر بری طرح خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبید اللہ بن عباس کی فرزند بھی اپنی ماں حوریہ بنت خالد بن کنانیہ کے ہمراہ خارج ہوئے۔ ان کے نام سلمان و داؤد تھے۔ یہ بھی بنی زہرہ کے ہمراہ تھے، لیکن یہ دونوں بچے میمون بن خضرمی کے کنویں کے پاس گم ہو گئے۔ یہ میمون ادر بن خضرمی کا بھائی تھا، چنانچہ بصر نے ان پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی ماں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، ہاں من احسن یا بنی الذین ہما قدرتین تشذی انح الصدف۔ ہاں، صدف میں موجود موتی کی مانند میرے دو فرزندوں کو کس نے دیکھا ہے؟ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بچوں کے نام عبد الرحمن و فسم تھے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں بنی کنانہ کے پاس سے وہیں سے گم ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصر نے ان دونوں کو یمن میں قتل کیا۔ عبد الملک بن نوفل نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ بصر وارد طائف ہوا، وہاں مغیرہ سے گفتگو کی۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا اور مجھے بہترین نصیحت کی ہے۔ رات وہیں گزاری اور پھر وہاں سے کوچ کر کے بنی کنانہ آیا۔ وہیں عبید اللہ بن عباس کے دو بچے اپنی ماں کے ہمراہ موجود تھے۔ اس نے ان دونوں کو طلب کیا، لیکن بنی کنانہ کا وہ شخص سامنے آیا جس کے حوالے دونوں بچے کیے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ تھی۔ بصر نے اس سے کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ہم تجھے مارنا نہیں چاہتے، خود ہی موت کے منہ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟
اس نے کہا مجھے میرے پڑوسیوں کے سامنے قتل کر دو تاکہ خدا اور لوگوں کے سامنے سرخ رو ہو سکوں۔ پھر اپنی تلوار سے بصر اور اس کے ساتھیوں پر یہ رجز پڑتا ہوا حملہ آور ہوا۔ الیست لا یمنع حافات الدار ولا يموت مسلطا دون الجار الا فتى عرو غیر غداری۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس گھر کی ضرورتوں کو پورا کروں گا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تلوار اٹھاتا ہے اور دفاع کرتا ہے۔ وہ مرتا ہے تو شجاع، خوش شکل اور دلاور ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ وہ جنگ کرتے ہوئے مارا گیا۔ پھر ان دونوں بچوں کو لایا گیا، اس نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ دل خراش منظر دیکھ کر بنی کنانہ کی عورتیں باہر آ گئیں اور چلانے لگیں، تم نے مردوں کو قتل کیا، ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ خدا کی قسم جاہلیت و اسلام میں ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا۔ بخدا جو حاکم شیرخوار بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرے اور قطع ارحام کے لیے حکومت کرے، ایسا حاکم مستحق لعنت ہے، وہ ذلیل ہے۔ بصر نے کہا خدا کی قسم میں تو تم عورتوں کو بھی تہہ تیگ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ عورت چلائی خدا کی قسم میری نظر میں یہ کام اس سے بہتر ہے۔ ابراہیم نقل کرتے ہیں کہ بصر طائف سے نکل کر نجران آیا اور عبداللہ بن عبد مدان اور ان کے فرزند مالک کو قتل کیا۔ یہ عبداللہ عبید اللہ بن عباس کے داماد تھے۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے انہیں اس طرح خطاب کیا، اے یہودیوں، اے میمونیوں کے بھائیوں، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میری خواہش کے برخلاف عمل کیا ہے تو ایسا کام کروں گا کہ روئے زمین سے تمہاری نسل منقطع ہو جائے گی، تمہاری کھیتیاں غارت اور تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ ایک لمبی دھمکی دی۔ پھر عرب میں داخل ہوا اور وہاں ابو کرب کو قتل کیا جو خود کو شیعہ کہتے تھے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ان تمام لوگوں کے سردار تھے جو ہمدان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں سے صنعا پہنچا۔ عبید اللہ بن عباس اور سعید بن نمران نے وہ جگہ ترک کر دی۔ عبید اللہ نے عمر بن اراکہ ثقفی کو اپنا جانشین مقرر کیا، چنانچہ انہوں نے بصر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوئے جنگ کی لیکن مارے گئے۔ بصر نے صنعا میں داخل ہو کر بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ ابراہیم نقل کرتے ہیں، یہ اشعار عبد بن اراکہ ثقفی کے ہیں۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عمر کی موت پر کہے تھے، لعمری لقد اررا ابن ارتاد بثنائک اللیث الحزبر ابی الاجر تعزفان کان البکارد حالکا علی عہد فجہد بکاکا علی عمرو ولا تبکی میت بعد میت احب علی وعباس وآل ابی بکر۔ میری جان کی قسم ارتاد کے جنے نے ایسے پہلوان اور شجاع کو مارا ہے جو نامور، ہوشیار اور نیک بخت تھا۔ اگر گریہ وزاری کسی مقتول کی واپسی کا سبب ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ عمر کے لیے گریہ کرو، لیکن پیروان علی علیہ السلام، عباس اور آل ابی بکر کی موت کے بعد کسی اور پر آنسو نہ بہاؤ۔ ان کا بیان ہے، اس کے بعد بصر صنعا کی جانب روانہ ہوا اور حسبان کے شیعوں کے ساتھ جنگ کی، انہیں بری طرح شکست دی۔ پھر وہاں سے صنعا واپس آیا اور وہاں 100 بوڑھوں کو مظلومانہ قتل کیا، کیونکہ عبید اللہ بن عباس کے دونوں فرزند ابن فارس سے تعلق رکھنے والی بنت بزرج نامی عورت کے گھر میں پناہ گزیں تھے۔ اسی لیے اس نے 300 آدمیوں کو قتل کیا اور بہتوں کو آگ میں جھونک دیا۔ یزید بن مفرغ نے اس خموچکا داستان سے متعلق چند اشعار کہے ہیں، جس کا ایک شعر ہے، تلأق من اسماء ما قد تعلقا ومثل الذی لاق من الشوق عرقا۔ ایسے ایسے لوگوں کو قتل کیا اور قید کیا کہ جن کے لیے رات سے دن تک شب بیداری کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے بصر کے بارے میں اس طرح بد دعا فرمائی، خدایا بصر نے اپنا دین دنیا کے بدلے بیچ دیا، وہ تیرے حریم کی توہین کرتے ہوئے تیری مخلوقات کی تباہی پر کمر بستہ ہو چکا ہے۔ خدایا جن نعمتوں کو عطا فرمایا ہے اس سے چھین لے، اس سے اس کی عقل سلب کرنے کے بعد موت دے اور اپنی رحمت سے دور رکھ۔ خدایا بصر، عمر اور معاویہ پر لعنت کر، اپنی خشونت ان کے شامل حال کر اور ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ایسی سزا دے جو مجرموں سے مخصوص ہے۔ اس بد دعا کے بعد اس کی عقل تھوڑے ہی دنوں بعد جاتی رہی۔ اپنی تلوار سے بکواس کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے تلوار دو تاکہ قتل و غارت گری کروں۔ ہمیشہ یہی حالت رہی۔ لوگوں نے لکڑی کی تلوار بنا کر ایک تکیہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اپنی تلوار سے اس تکیے پر اس قدر ضربیں لگاتا تھا کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔
پھر اسی حالت میں واصل جہنم ہو گیا۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے، ابو الحسن علی ابن محمد بن ابی سیف ابو تراب اور ان کے اہل بیت کی فضیلت کے متعلق لکھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہر جگہ ممبر پر جا کر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتے، معاویہ کو ہر تہمت سے منزہ بتاتے اور تمام گناہوں اور مظالم کو علی علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مرکزی تشیع کوفے والوں نے زیادہ مصائب و متاعب کا سامنا کیا۔ معاویہ نے بصرہ اور کوفہ میں زیاد بن سمیہ کو مامور کیا، وہ شیعوں کو تلاش کرتا، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں موجود افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیتا تھا، شیعوں کو جہاں پاتا بے دریغ قتل کر دیتا تھا، انہیں بری طرح ڈراتا دھمکاتا، ان کے دست و پا کاٹ کر آنکھیں پھوڑ دیتا اور دار پر لٹکا دیتا تھا۔ معاویہ نے اپنے حکام کو لکھا کہ شیعوں اور خاندان علی علیہ السلام کو پناہ نہ دو، یہ بھی لکھا کہ عثمان کے طرفداروں کو اہمیت دو، ان کی مجلسوں میں شرکت کرو، ان میں سے ہر ایک کا نام اور اس کی پوری تفصیل لکھ بھیجو۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو انجام دیا، چنانچہ اکثر افراد عثمان کی مناقب و فضائل کو بیان کرنے کے لیے آگے آئے۔ معاویہ نے بھی ان پر تحفے و تحائف کی بارش کر دی۔ غیر معروف اور مردود حکام کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مناقب عثمان کے سلسلے میں قلم فرسائی اور تبلیغ کریں، جو ایسا کرتا فوراً ہی مقربین کی فہرست میں شامل ہو جاتا، اس کی شفاعت کی جاتی اور اس طرح وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہو جاتا۔ پھر معاویہ نے اپنے حکام کو لکھا، عثمان کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں بیان کی گئیں اور مختلف شہروں اور علاقوں میں منتشر ہو چکی ہیں، لہٰذا جیسے ہی یہ خط پہنچے لوگوں کو دوسرے خلفاء اور اصحاب کے مناقب سے آشنا کرو، مناقب علی کے سلسلے میں منقول کسی بھی روایت کو ترک نہ کرو بلکہ اسی کی نقیض جعل کرو تاکہ اس کا جھوٹا اور جعلی ہونا ثابت ہو سکے۔ یہ کام مجھے بہت پسند ہے، میری آنکھ روشن ہوگی اگر میں یہ دیکھوں کہ علی علیہ السلام کے طرفداروں کے دلائل باطل ہو رہے ہیں اور عثمان کے فضائل و مناقب کی تقویت ہو رہی ہے۔ اسی مضمون پر مشتمل ایک دوسرا حکم نامہ اپنے حکام کو صادر کیا، جو بھی علی اور ان کے اہل بیت کی دوستی و محبت پر دلیل قائم کرے، اسے حکومتی کام سے خراج کر کے اس کے حقوق کو منقطع کر دو۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا حکم نامہ بھی ارسال کیا، جس شخص پر علی علیہ السلام کی دوستی کا الزام عائد ہو اسے سخت ترین اذیت سے دوچار کرو اور اس کی گردن مار کر اس کے گھر کو ویران کر دو۔ اس طرح عراق بالخصوص کوفہ کو مصائب و مظالم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زیاد نے سمرہ بن جندب کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، معاویہ نے اسے کوفہ و بصرہ کا حاکم بنایا تھا۔ زیاد 6 مہینے کوفہ میں رہا۔ سمرہ بن افراد میں سے تھا جنہوں نے معاویہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے قتل عام اور غارت گری میں افراد سے کام لیا تھا۔ طبری نے محمد بن سلیم سے روایت کی ہے کہ میں نے انس بن سرین سے پوچھا، کیا سمرہ کسی کے قتل کا مرتکب ہوا ہے؟ کہا، کیا سمرہ کے مقتولین کا احصا کیا جا سکتا ہے؟ جب زیاد نے اسے بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور کوفہ سے واپس آیا تو سمرہ 8000 افراد کو قتل کر چکا تھا۔ معاویہ نے اس سے پوچھا، کیا بے گناہوں کو قتل کرنے سے خوف زدہ ہو؟ ایسے افراد کو قتل کرنے میں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ابو الاسود ادوی نقل کرتے ہیں، اس نے ایک صبح میرے قبیلے کے 47 افراد کو قتل کیا اور یہ سب قرآن کی جمع و ترتیب میں شامل تھے۔ اپنی سند سے اوف سے روایت کی ہے کہ سمرہ مدینے سے آیا، جیسے ہی بنی اسد کے گھروں کے پاس پہنچا اس قوم کا ایک مرد شجاع اس کے سامنے آیا، کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جب وہ اپنے خون میں غلطاں تھا، سمرہ اس کے سر پر پہنچا، پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ کہا، اے لوگوں، جب ہم اپنے مرکب پر سوار ہوں تو ہمارے نیزوں کی نوک سے ڈرو۔ معاویہ نے بیت المال سے 4 لاکھ درہم سمرہ بن جندب کو اس لیے دیا تاکہ اہل شام کے درمیان تقریر کرے اور کہے کہ آئے مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بقرہ آیت 204 205 حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آیہ مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بقرہ 207۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ابن ملجم مرادی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ طبری نے عمر بن شبہ کے طریق سے نقل کیا ہے، زیاد کے ہلاک ہونے کے بعد سمرہ نے 8 مہینے بصرہ پر حکومت کی۔ عمر کا بیان ہے کہ جعفر ضبعی نے مجھ سے کہا، معاویہ نے زیاد کے بعد سمرہ کو 6 مہینے بصرہ میں برقرار رکھا اور اسے معزول کر دیا۔ سمرہ نے کہا، خدا معاویہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم میں نے معاویہ کی جتنی اطاعت کی ہے، اگر خدا کی کرتا تو مجھے عذاب نہ کرتا۔ سلیمان بن مسلم اجلی کے طریق سے مروی ہے کہ اس نے کہا، میرے والد نے مجھ سے کہا، میں مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص سمرہ کے پاس آیا، پہلے اس نے اپنے مالیات کی زکوٰۃ ادا کی، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ جب باہر آیا تو اتنی بے دردی سے اس کا سر قلم کیا کہ اس کا سر مسجد کے ایک طرف اور بدن دوسری طرف گرا۔ ادھر سے گزرنے والے ابو بکر نے کہا، خداوند عالم فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ 13۔ جس نے زکوٰۃ دی اور خدا کا نام اپنی زبان سے لے کر نماز پڑھی، وہ نجات پا گیا۔ میرے والد کا بیان ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سمرہ اپنی موت سے قبل شدید سردی میں گرفتار ہوا اور بدترین حالت پر واصل جہنم ہو گیا۔ نیز گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا، وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں قبیلہ حرویہ سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد سمرہ سامنے آ کر اس کی گردن مار دیا کرتا تھا۔ پھر وہ 20-25 دنوں کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ زیاد بن سمیہ ان حکام میں سے ہے جنہوں نے آل اللہ کے پیروکاروں اور چاہنے والوں پر ظلم و ستم کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ زیاد جن مظالم اور ہولناک جنایتوں کا مرتکب ہوا، وہ صفحہ تاریخ میں محفوظ ہیں، ان کے تکرار کی چنداں ضرورت نہیں۔ ایسے مظالم اس جیسے انسان سے بعید نہیں ہیں۔ یہ تباہ کار اور خائن سمیہ کا پروردہ تھا۔ کوزے سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے۔ کانٹوں سے انگور کی امید قطعی احمقانہ ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عظیم فرزند اور ان کے والدین کے متعلق کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ سعادت مند اور پاک نسب افراد ہی ان سے محبت کریں گے اور پست نسب افراد ہی ان سے دشمنی کریں گے۔ گزشتہ افراد اپنی اولاد کو حضرت علی علیہ السلام کی محبت و دوستی کے ذریعے آزماتے تھے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تو معلوم ہو جاتا کہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نطفہ حرام ذلیل انسان پر تعجب نہیں کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو توہین آمیز خط لکھ کر ایک شیعہ علی علیہ السلام کی شفاعت کو مسترد کر دیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں، حبیب ابن عبد الشمس کا غلام سعد بن سرح حضرت علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا۔ جب زیاد کوفہ آیا تو اس نے سعد کو دھمکایا اور اپنے پاس بلایا، لیکن وہ امام حسن بن علی علیہ السلام کے یہاں پناہ گزین ہو گئے۔ زیاد نے ان کے بھائی، بچوں اور بیوی کو مورد عتاب قرار دیتے ہوئے زندان میں ڈال دیا اور ان کا تمام مال و متاع ضبط کر لیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر امام حسن علیہ السلام نے زیاد کو لکھا، حسن ابن علی علیہ السلام کی جانب سے زیاد کو، تو ایک ایسے مسلمان کو پریشان اور مبتلا مصائب کر رہا ہے جس کا خیر و شر مسلمانوں کے خیر و شر سے جدا نہیں ہے۔ تو نے اس کا گھر ویران کیا، مال و متاع چھین لیا اور افراد خاندان کو زندان میں ڈال دیا ہے۔ لہٰذا یہ خط پہنچتے ہی اس کا گھر آباد کر اور تمام مال و متاع اور افراد خاندان کو واپس بھیج دے، اس لیے کہ میں نے اسے پناہ دی ہے اور میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ زیاد نے جواب میں لکھا، زیاد بن سفیان کی طرف سے حسن بن فاطمہ کو، اما بعد تمہارا وہ خط جس میں تم نے اپنی برتری جتائی ہے اور چند تقاضے کیے ہیں موصول ہوا۔ میں بادشاہ ہوں اور تم ایک عام انسان۔ تم نے ایک ایسے فاسق کی سفارش کی ہے کہ ذلت و پستی کی وجہ سے قابل ذکر نہیں، عظیم بدتر کہ وہ تمہیں اور تمہارے باپ کو دوست رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے برے ارادے سے اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اسے پناہ نہ دو، اگر وہ تمہارے گوشت پوست کا حصہ بھی بن جائے پھر بھی وہ تمہارا دوست نہیں۔ میری نظر میں پسندیدہ اور لذیذ گوشت وہ ہے جو تمہارے گوشت سے متصل و مربوط ہو۔ اس شخص کو اس کے جرم کی وجہ سے ایسے شخص کے حوالے کر دو جو تم سے بہتر ہے۔ اگر اس کے گناہوں سے صرف نظر بھی کر لوں
پھر بھی تمہاری شفاعت کو قبول نہیں کیا ہے، اور اگر سر مار ڈالوں تو سمجھ لو کہ تمہارے باپ کی محبت میں قتل کیا ہے، والسلام۔ زیاد لوگوں کو اپنے محل میں جمع کر کے حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی تشویق کرتا تھا۔ بہقی کی عبارت کے مطابق لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام سے کنارہ کشی کے لیے لالچ دیتا تھا، لوگوں سے صحن مسجد بھر جاتا تھا، جو لوگ شرکت سے پرہیز کرتے تھے انہیں تہہ تیگ کر دیتا تھا۔ ابن جوزی کی منتظم میں ہے، زیاد نے کوفہ میں آ کر ممبر سے اہل کوفہ کو اپنے پاس جمع کیا اور اسی وقت 80 افراد کے ہاتھ قلم کر دیے۔ اس نے ان کے گھروں کو ویران اور ان کے خرمے کے درختوں کو آگ لگانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب پوری مسجد بھر گئی تو اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ سب حضرت علی علیہ السلام سے برات کریں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس نے اسی عزم بالجزم کو ان کے قتل و غارت کا وسیلہ قرار دیا۔ عبد الرحمن بن صائب نقل کرتے ہیں کہ میں بھی گروہ انصار کے ہمراہ صحن مسجد میں حاضر کیا گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، اچانک میں نے ایک سفید شے کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ سوال کیا، تو کون ہے؟ کہا، میں صاحب قدرت کا فرستادہ ہوں، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ میں اس قصر کے مالک کو گرفتار کروں۔ خوف و دہشت سے میری آنکھ کھل گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک شخص نے اعلان کیا کہ سب واپس چلے جائیں، امیر کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن صائب کہتا ہے، ما کان منتہیا اما اراد بنا حتی تقتلہ النقاد ذو الرقبہ فاسقط الشق منہ ضربة تثبتت لما تناول ظلما صاحب الرحبہ۔ ابھی ہم پر کیے گئے ظلم و جنایت کا خاتمہ بھی نہیں ہوا تھا کہ سب سے بڑی قدرت اس کے سر پر پہنچ گئی۔ چنانچہ جس نے صاحب رحبہ حضرت علی علیہ السلام کی ہتک حرمت کی تھی، وہ اچانک ایک ہی ضرب سے تباہی گھاٹ لگ گیا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، میرے ساتھ آئیے تاکہ ان سیاہ اور آگ کو جو ہر طرح کی ضلالت و گمراہی اور فسادات و مہلکات سے پر ہیں پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا درخشاں شریعت، انسانی ناموس اور عدل و انصاف کے ترازو میں ان مظالم کا جواز پایا جاتا ہے۔ ہند کے اس ذلیل بیٹے نے جن مظالم کا دہانہ کھولا ہے، کیا تاریخ کا کوئی بھی ظالم ان کا مرتکب ہوا ہے؟ آپ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔ ایسے مظالم نہ صرف دین حنیف کی کسی فرد سے سننے میں نہیں آئے، بلکہ تھوڑی بہت رمق انسانیت سے بہرمند انسان بھی ایسے مظالم سے پناہ مانگتا ہے اور ان کے ارتکاب کو ننگوار محسوب کرتا ہے۔ ان مظالم کے بعد بھی کیا معاویہ اس آیہ کریمہ کا مصداق ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سرخم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فیض و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ ہند کے جنے کو مومنین کے اس گروہ سے خارج نہیں سمجھتے؟ بے شک وہ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا اور نہ ہی ان کے اہل بیت علیہ السلام اور چاہنے والوں سے محبت کا قائل تھا، بلکہ وہ ان افراد میں سے تھا جنہوں نے ان سے دشمنی کی، انہیں قتل کیا اور ان پر سب و شتم کرتے ہوئے ان کی ہتک حرمت کی۔ یہ حدود اسلام سے خارج ہے۔ معاویہ نے صرف امت پیغمبر کے برآبردہ افراد ہی پر ظلم نہیں ڈھایا، بلکہ سجدہ گزار، عابد شب زندہ دار اور خوشنودی خدا کے حقیقی عاشق بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ایسے مقام پر صرف انصاف ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہیں سے عثمان کے قاتل طاق نسیاں کی زینت بن جاتے ہیں اور تمام تر گناہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی ولایت کو ان کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی سے متصل رکھا ہے۔ ان کی محبت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہم پلہ قرار دیا ہے، اور ان کی اطاعت و مودت کو ان لوگوں کے لیے اجر رسالت کا عنوان رکھتی ہے جن کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے۔ معاویہ اور اس کے زرخرید چمچے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے علاوہ کسی اور سے دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ایسے گھناؤنے اعمال و افعال انجام دیے جنہیں صرف وہی انجام دے سکتا ہے
جو دین سے منحرف ہو اور خدا کا دشمن ہو۔ معاویہ نے حکومت کی باغ دوڑ، مردود و مطرود مروان، قبیلہ ثقیف کا بدترین انسان مغیرہ بن شعبہ اور قریش کے دوسرے فاسق و فاجر جوانوں کے حوالے کر دی تھی۔ نیز بصر بن ارطاد، مروان بن حکم، سفیان بن عوف، نعمان بن بشیر، ضحاک بن قیس، زمرہ بن جندب جیسے پست افراد شامل ہیں۔ وہ ان ذلیل انسانوں کو خدا کے بندوں پر مسلط کرتا تھا، حالانکہ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کی حاکمیت قبول کرے اور کسی انسان کو کسی کام پر مامور کرے اور جانتا ہو کہ بندگان خدا میں ایسے افراد بھی ہیں جو کتاب خدا و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے زیادہ واقف ہیں، تو اس نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خیانت کی ہے۔ یہ سب گھناؤنے افعال انجام دیتے اور معاویہ کے حکم سے مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث رہتے تھے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اس کی نظر میں دین نے ان کاموں کی ممانعت نہیں کی ہے، چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ جیسے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جسے خداوند عالم نے اس میں مقیم تمام افراد حتیٰ کافروں کے لیے امن کی جگہ قرار دی ہے۔ اس میں انسان و حیوانات، پرندے اور نباتات سب کو محترم شمار کرتے ہوئے ان پر دست درازی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح کیا تو خداوند عالم نے کفر و الحاد کا پرچمدار ابو سفیان اور دوسرے افراد کو بھی امان دیا، اور دوسرے ایام میں بھی اس کی عظمت و بزرگی کی رعایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ شہر ہے کہ خداوند عالم نے خلقت زمین و آسمان کے وقت ہی سے اسے محترم قرار دیا۔ روز قیامت تک یہ شہر حریم الہی میں داخل ہے۔ مجھ سے قبل کسی پر یہاں قتل و غارت حلال نہیں تھی، میرے لیے بھی صرف چند گھنٹے حلال تھا، خدا کے حکم سے قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، اس کا ایک کانٹا بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس شہر میں شکار حرام ہے، زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز کو چند مقامات کے علاوہ اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہر مکہ کو خدا نے محترم قرار دیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اسے یہاں خون ریزی کا حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی خدا سے جنگ کی اجازت مانگے تو کہہ دو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کر سکتا، خدا نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مرحمت فرمائی ہے، مجھے بھی صرف 1 گھنٹہ اجازت دی گئی ہے۔ مکے کا احترام کل کی طرح برقرار ہے، جو حاضر ہے وہ اس حکم کو غائبین تک پہنچا دے۔ ہند کے جنے نے حکم دیا تو لوگوں نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے لوگوں کو بری طرح ڈرایا، دھمکایا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ معاویہ نے حکم دیا تو اس کے چمچوں نے گھوم گھوم کر حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کو گرفتار کیا، حالانکہ اسلام میں مدینہ منورہ کا احترام پوری طرح اشکار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایتوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مدینہ ایک حرم ہے، جو بھی برا کام کرے یا کسی گناہ گار کو اس میں پناہ دے تو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتے و مومنین اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کے حقوق مساوی ہیں، اگر کوئی مسلمان پیمان شکنی کرے تو خدا، فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی اس پر لعنت ہو۔ ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی شخص اہل مدینہ پر مکر و فریب اور سازش نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ اس طرح نابود ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔ جو شخص اہل مدینہ پر ذرہ ثانی کا ارادہ کرے، خداوند عالم اسے پانی میں نمک کی مانند ختم کر دیتا ہے۔ خدایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا ہے، میں نے بھی مدینہ کو حرمت مکہ و منا کی طرح محترم قرار دیا ہے۔ خبردار، یہاں خوریزی و جنگ کے لیے اسلحہ اندوزی نہ کی جائے۔ یہاں کے درخت کاٹنے کا حق حاصل نہیں، مگر یہ کہ کوئی ضروری کام لاحق ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس شہر مدینہ کے بارے میں برا ارادہ کرے تو خداوند عالم اسے پانی میں نمک کی طرح نابود کر دیتا ہے۔ سعد کے الفاظ ہیں، جو مدینے والوں کے بارے میں برا خیال رکھے تو خداوند عالم اسے پانی میں نمک کی طرح نابود کر دیتا ہے۔ مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، اس کا ایک درخت بھی نہ کاٹا جائے اور نہ ہی کوئی گھناؤنا فعل زنا انجام دیا جائے۔ جو مدینے میں ایسے اعمال کا مرتکب ہو، خداوند
فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مدینہ کے بارے میں برا ارادہ رکھنے والے ہر ظالم ستمگر کو خداوند عالم نابود کر دیتا ہے، اسی طرح جیسے نمک پانی میں ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری عبارت ہے جو بھی اہل مدینہ کے لیے برا ارادہ رکھے۔ خدایا تو اسے ڈرا جو اہل مدینہ کو ڈرائے اور ان پر ظلم و ستم روا رکھے۔ ایسے شخص پر خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ جو اہل مدینہ کو ڈراتا ہے روز قیامت خدا اسے دھمکائے گا، اس کے اعمال اور توبہ قابل قبول نہیں۔ جو اہل مدینہ کو اپنے ظلم کے ذریعے خوفزدہ کرے خدا اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ابن نجار کی عبارت ہے جو اہل مدینہ کو ظلم کی وجہ سے خوفزدہ کرے تو خداوند عالم اس کی زندگی میں خوف و ہراس بھر دیتا ہے، اور خدا، فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے اس نے میرے دل کو خوفزدہ کیا ہے۔ احمد نے مسند میں جابر بن عبداللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ایک ظالم و فتنہ پرور حاکم مدینے میں داخل ہوا۔ اس وقت جابر کی بینائی زائل ہو چکی تھی۔ جابر سے کہا گیا کیا اس حاکم سے دور ہو سکتے ہیں؟ وہ باہر آئے اور اپنے دونوں فرزندوں کا سہارا لے کر راستہ طے کر رہے تھے۔ ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور ان کا پیر خون آلود ہو گیا۔ کہا ایسا شخص نابود ہو جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوفزدہ کیا ہے۔ ایک فرزند یا دونوں نے سوال کیا، والد گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے خوفزدہ کر سکتے ہیں جبکہ ان کی وفات ہو چکی ہے؟ کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے۔ میرے خیال سے متذکرہ حدیث میں جس حاکم کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بصر بن ارطاط ہے۔ چنانچہ سمحودی نے بھی یہ حدیث نقل کر کے اس کی تصحیح کی ہے۔ الکبیر میں طبرانی کی نقل کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کو اذیت دے اس نے خدا کو اذیت پہنچائی ہے۔ خدا، فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کی عبادت اور توبہ قابل قبول نہیں۔ جی ہاں، جب بصر معاویہ کے توسط سے امیر ہوا تو ان تمام مظالم کا مرتکب ہوا۔ محرمات پر دست درازی کی، قتل و غارت گری کی، عورتوں کو اسیر کیا، معصوم بچوں کے سر قلم کیے، گھروں کو تباہ و برباد کیا، لوگوں پر طعن و طنز و سب و شتم کے نشتر چلائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حرم امن کے مجاورین کے حقوق پامال کیے اور ان کی توہین کی، حرم کے ان مجاورین کی توہین کی جو حرم خدا کی طرح محترم ہیں۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔